ہمیں اس دنیا میں بھی نظر نہیں آیا وہ بہت سارا ہے جو ہماری سوچ سے باہر ہے. کائنات میں پھیلی ہوئی شکلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کی. دیکھیے قدرت کاملہ کا مالک اس کو قدرت ہے اس بات جو اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. جیسی قدرت اس کے پاس ہے ایسی کسی کے پاس ہے. اس لیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تنہا اکیلا ہے. قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور ایسا ایک ہے کہ اس کا دوسرا نہیں. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے. اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. نہ کسی انسان کی نہ کسی فرشتے کی نہ کسی جنات کی نہ کسی اور مخلوق کی. وہ کسی کی بھی حاجت ضرورت سے پاک اور سب اس کے محتاج ہیں. جتنے انسان جنات فرشتے اور دیگر جتنی ساری مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد. نہ اس کو کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. انسانوں میں جانوروں میں سلسلہ ہوتا ہے. کوئی کسی کی اولاد ہے اس کے یہاں کوئی اولاد ہے. لیکن اللہ پاک اس چیز سے پاک ہے. وہ ایک اکیلا تنہا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی ذات کا اور کوئی نہیں ہے. وہی ایک ہے. نہ وہ کسی کی اولاد ہے یعنی نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں نہ اس کے یہاں کوئی بیٹا بیٹی ہے. سب اس کی مخلوق ہیں. سب کو اس نے پیدا کیا ہے. وہ ایک تنہا ذات جس کی عبادت کی جا رہی. عبادت کے لائق وہی جس کو ہم سورہ فاتحہ میں بارہا پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت اسی ذات کی ہے جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے جو بڑی قدرت والا ہے. عبادت اسی کی اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے مانگا جائے. لیکن دینے والا وہی ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں ان سب نے اللہ کی عبادت اور سب نے اللہ ہی سے مانگا. آدم علیہ السلام کو ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. اللہ سے مانگا. اللہ تعالیٰ نے ان کے مسئلے کو حل کر دیا. عبادت کے لائق وہی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے اور جس سے مانگا جائے. نوح علیہ السلام کو مسئلہ پیش آیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا اور اللہ سے کہا اپنے مسائل کو رکھے اللہ کے سامنے اور پھر اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ تو ہی میری مدد فرما دے. تو پھر اللہ کی قدرت کا نظام حرکت میں آیا اور ان کی مدد ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو مسئلہ پیش آیا. فرعون جیسا ظالم بادشاہ سامنے ہے. پوری حکومت اور طاقتور حکومت تھی. فرعون کی حکومت جو مصر کا بادشاہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل ہوا. کافی سالوں تک چلتا رہا. بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس طاقت اور حکومت کو ختم کر دیا. اس لیے کہ مدد کرنے والا وہی وہ بڑی طاقت والا ہے بڑی قدرت والا ہے. اپنے بندوں کی مدد کرتا.
اس کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندے اس کے سامنے سر جھکائیں گے، جو اس سے مانگیں گے، وہ نامراد نہیں ہوں بلکہ وہ ان کی مرادوں کو پورا کرے گا اور مدد کرے گا۔ دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی مدد کے بھروسے رہتا ہے کہ میرا تعاون کریں گے، میری مدد کریں گے، لیکن وقت پر جو ہے تجربہ الٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندے بندیاں اللہ کی مدد کے بھروسے پر رہتے ہیں کہ اللہ مدد کرے گا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، تو پھر بر وقت اس کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ ہی کی مدد سب سے بڑی مدد ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے تو اس کی مدد بھی بڑی ہے۔ چاہے مسئلہ روزی روٹی کا ہو، چاہے مسئلہ صحت و قوت کا ہو، چاہے مسئلہ موت و حیات کا ہو، چاہے مسئلہ چھوٹا سا ہو، چاہے مسئلہ بہت بڑا ہو، سارے کاموں میں مدد اللہ ہی کی مدد ہے۔ اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پوری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں، وہی تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ دوسرا کوئی اللہ نہیں، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے، اور وہ پورے نظام کو تھامے ہوئے القیوم، پوری کائنات کے نظام کو اسی نے تھامے رکھا ہے۔ زمین اسی کے امر سے ٹھہری ہوئی، ورنہ بہت مشکل ہے کہ زمین ٹھہری رہے۔ 3 حصے پانی، 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین کا ہے، بہت مشکل ہے زمین کا ٹھہرنا پانی کے اوپر، لیکن اللہ ہی نے اس کو تھاما ہوا ہے تو زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ سمندر میں جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ جزیرے سمندر کے بیچ میں اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ آسمان اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، پہاڑ اپنی جگہ گڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت کا نظام کار فرما ہے اس کے پیچھے۔ اتنا سا شامیانہ بغیر ستون کے نہیں ٹھہرتا ہے، اتنا سا ہلکا سا ہے، کپڑے کا ہے، لیکن اس کو ستون چاہیے اتنے سارے، تو اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا آسمان، اس کا کوئی ستون نظر نہیں آتا کہ کسی ستون پر اس کو اٹکایا، یا دوسری شکل ہوتی ہے کسی چیز کو ٹھہرانے کے، اس کو لٹکا دیتے ہیں اوپر سے، یا تو نیچے سے اٹکا دیتے ہیں یا اوپر سے لٹکا دیتے ہیں، تو نہ وہ اٹکایا ہوا ہے نہ لٹکایا ہوا ہے، بلکہ اللہ کی قدرت سے ٹھہرا ہوا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور اس کے درمیان زمین آسمان کے درمیان میں بڑے بڑے ستارے سیارے ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، اور سورج چاند جیسے لاکھوں کروڑوں ستارے، وہ سب گردش کر رہے ہیں، حرکت میں ہیں، اور وہ اپنے نظام کے تحت پھر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی قدرت ہے جو اس کو وقت پر چلا رہی ہے۔ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، سال ہاں سال سے اس کا یہی نظام ہے۔ سردیوں کا یہ وقت ہے، گرمیوں کا یہ وقت ہے، فلاں تاریخ میں جس وقت کو سورج شروع ہوگا اس وقت میں غروب ہو جائے گا، اور اسی گھڑی اسی وقت شروع ہوتا ہے، اسی وقت غروب ہو جاتا ہے۔ اس وقت سورج استوا پر ہے، اس وقت زوال ہے، نمازوں کے اوقات کی تعین وہی وقت، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما، اللہ اسے طلوع کر رہا ہے اور اس کو غروب کرتا ہے۔ اس وقت سورج غروب ہو کر رات شروع ہو جاتی ہے، اس وقت طلوع ہو کر دن شروع ہو جاتا ہے، یہ اللہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یہ اللہ کی قدرت جو دن میں سے رات کو نکالتا ہے اور رات میں سے دن کو نکالتا ہے، اندھیرے میں سے اجالا اور اجالے میں سے اندھیرا ہو جاتا ہے۔
دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو رہے دیکھتے اندھیرا طاری ہو جاتا ہے، اور صبح ہو رہی ہے ابھی دیکھتے دیکھتے سورج شروع ہو جائے گا، اجالا طاری ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما، یہ اللہ ہی نے بیان کیا ہے کہ وہی ہے جو دن میں سے رات کو اور رات میں سے دن کو نکالتا ہے، اور زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ کو وجود دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، زندہ مرغی ہے اس میں سے مردہ انڈا نکلتا ہے، اور مردہ انڈے میں سے زندہ چوزا نکلتا ہے۔ یہ ہے قدرت، یہ قدرت، یہ مشاہدے سے سمجھنے نہیں آتی، یہ یقین سے سمجھنا ہے۔ اس کو یقین کرنا ہے کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کر رہا ہے، اور یہ اس کی قدرت ہے، اور مشاہدے سے سمجھنا نہیں آتی، جو سائنس سے سمجھنا نہیں آئی۔ سائنس بھی جو ہے ایک جگہ جا کر اٹک جائے گا، لیکن قدرت اس سے بڑا ہے، اس سے بھی اوپر ہے، ہر چیز سے اوپر ہے۔ اس پر یقین کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام انسانیت کے نام بھیجا کہ اللہ پر یقین کریں کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کرتا کرتا ہے، وہی کھلانے والا پلانے والا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس لیے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بڑی تدبیریں کرتے ہیں جینے کی، کسی طرح زندہ رہے، لیکن ان کی ساری تدبیریں موت کے سامنے فیل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ موت اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب ساری تدبیریں فیل ہیں، ساری دوائیاں فیل ہیں، سارے ہاسپٹل فیل ہیں، سارے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر حکیم سب فیل ہو جاتے ہیں، سب ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں کہ اب ان کی موت آ گئی۔ کسی کی موت آئی ہے کوئی ایک گھڑی بڑھا نہیں سکتا، ایک گھڑی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ سارے ڈاکٹرز مل کر، سارے حکیم مل کر، بڑے بڑے ماہرین فن مل کر کسی آدمی کی زندگی کا ایک منٹ نہیں بڑھا سکتے کہ یہ اللہ کا امر آیا ہے، اس کے حکم کے سامنے سب فیل ہیں، سب فیل ہیں، اور اگر اس کا حکم کسی کو ہو جائے تو سب مل کر کسی کو موت نہیں دے سکتے، ساری دنیا مل کر بھی کسی کو موت نہیں دے سکتے، کبھی اللہ کا امر اس کی زندگی کا ہے۔ کہ بعض لوگوں کے موت کے منہ میں سے نکل آیا، موت کے منہ میں سے نکلا کہ ایسے حالت ہو گئی کہ مر جاتا، لیکن نکل آیا، تو وہ اللہ کا امر ہے کہ ابھی زندگی باقی۔ تو آدمی شدید بیماریوں کے بعد کھڑا ہو جاتا، بڑے حادثے کے بعد آدمی کھڑا ہو جاتا، لوگ تعجب کرتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح زندہ رہا یہ اللہ کا امر ہے، یہ کسی کا کمال نہیں، بلکہ ایک اللہ کا امر ہے کہ اس کا حکم باقی تھا اس کی زندگی کا، اس لیے آدمی زندہ ہے، اور کسی کی موت کا حکم آ گیا ہے تو اس کی موت کو پوری دنیا مل کر روک نہیں سکتی، یہ قدرت ہے اس کی، ہر چیز پر اس کی قدرت کار فرما۔ دنیا کی جتنی چیزیں دیکھیں گے، اگر ہم ایمانی نظر سے دیکھیں گے تو اس طرح ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا روزانہ، اپنی زندگی کے حوادثات اور واقعات سے روزانہ کی صبح شام کرنے سے ایمان بڑھتا جائے گا۔ روزانہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ سورج شروع ہو رہا ہے، بالکل کٹا ٹوپ اندھیرا تھا، اس اندھیرے میں سورج شروع ہوا اور پوری دنیا میں اجالا ہو گیا، تو صبح صبح اللہ کو یاد کرے گا آدمی، کس کو یاد کرے گا؟ اللہ کو، کیسے قدرت والا اللہ کہ اندھیرے میں سے اجالا کر دیا، اللہ نے کیا ہے، اپنی قدرت سے کیا ہے، تو آدمی اس کی یاد میں لگے گا، اس کی تصویر کرے گا، اس کی تعریف کرے گا، اور ایمان بڑھ جائے گا، ایمان بڑھے گا۔ ویسے جب غروب ہوگا پھر ایمان بڑھے گا کہ کیسا زبردست اجالا تھا، پوری دنیا روشن تھی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اندھیرا طاری کیا ہے۔
سورج کو اتنی بڑی طاقت نظر آ رہا تھا، اتنی بڑی طاقت نظر آ رہا تھا سورج، اس سورج کو بھی غروب ہو گیا، وہ بھی ڈوب گیا۔ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ابتدا میں ستارے کو دیکھا تو یہی ہوا، وہ ایسا سوچنے لگے کہ شاید یہ میرا رب، لیکن دیکھا کہ وہ تو چھپ گیا، رب ایسا کمزور نہیں ہوتا۔ چاند کو دیکھا تو اس میں تو خیال آیا کہ شاید یہ ہے، لیکن اس کو بھی دیکھا کہ وہ بھی جب سورج طلوع ہوا تو چاند بھی چھپ گیا۔ جب سورج کو دیکھا تو پھر یہ خیال پیدا ہوا تو وہ بھی غروب ہو گیا کہ رب تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس پر کمزوری تعریف ہو جائے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے سورج اور شام کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں اور دریاؤں کو پیدا کیا، اور جس نے ساری انسانیت کو وجود دیا ہے، وہ ایک اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے جیسا دوسرا کوئی اللہ نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ اور سامنے والا، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، کسی کا کچھ نہیں، سب اللہ کا ہے۔ ہاں اس کی ملکیت اسی نے بنایا ہے، سب اس کا ہے، زمین آسمان ستارے سیارے سارے انسان اور جنات سب اس کی ملک ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں۔ ان سب چیزوں میں سے کسی چیز پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں زندگی دی ہے یا آزمائش کے واسطے دی ہے کہ یہاں وہ آزما رہا ہے، اپنی نعمتیں دے کر، انسان کو طاقت اور قوت دے کر، چند اختیارات دے کر، اور جسم اور اس جسم کی جو نعمتیں اور اعضاء ہیں اس میں صحت دے کر اللہ پاک آزما رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ یہاں پر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ وہ تم کو پرکھ لے کہ تم نے اچھا سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے، کون اچھا عمل لے کر آتا ہے۔ اسی میں سب کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اب یہاں آزمائش کا دور ہے، اس آزمائش کے مرحلے میں کون کامیاب ہوتا اور کامیاب کون ہوں گے جو اچھا عمل لیتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزما رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ تم نے اچھا عمل لے کر کون آتا ہے، کون اچھا ایمان لے کر آتا ہے جو خالص ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور کامل ایمان لے کر آیا ہے۔ تو سب سے بڑا ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے آدمی کے دین کا ایمان، اسی پر پورے دین کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے، اس کی آدمی شہادت ہے، اسی پر یقین کریں، اسی اللہ سے مانگیں، دینے والا وہی ہے، کھلانے والا وہی ہے، مارنے اور جلانے والا وہی ہے، عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے، سارے انسان و جنات اور جتنے سارے مخلوقات ہیں سب کی روزی کا مالک بھی وہی ہے، اسی اللہ پر یقین کریں اور اپنے ایمان میں کمال پیدا کریں، ایمان میں کمال پیدا کریں۔ جب اس میں کمال پیدا ہوگا تو پھر اللہ کا ہر حکم پورا کرنا آسان ہو جائے گا، جو بھی حکم ہے۔ ایمان کے بعد نماز کا حکم آئے گا، رمضان میں روزوں کا حکم آئے گا، صاحب مال پر زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، صاحب مال پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کا حکم آیا ہے، سچ بولنے کا حکم ہے۔ اسی طرح بہت سارے نیک کام ہیں جن کو کرنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، ان کاموں کو بجا لائے، آدمی نیکی کے کام کرے، اچھے اچھے کام کرے، اچھے اچھے کام کرتا رہے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا لے، جتنی برائی ہے۔ یہ
جسم کا کوئی عضو کسی برائی میں استعمال نہ ہو، اور زندگی کی کوئی گھڑی کسی برائی میں استعمال نہ ہو. اس لیے کوئی وقت برا کام کرنے کے لیے نہیں، غلط کام کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں، نہ صبح نہ شام کو، نہ رات میں نہ دن میں، نہ اتوار کو نہ جمعہ کو. سال بھر کا کوئی مہینہ نہیں جس میں آدمی غلط کام کرے. اچھے کام کرنے کے لیے اوقات کی تعین کی گئی، نماز پڑھنے کے لیے کہ نماز ان اوقات میں نمازیں پڑھی جائے. اچھا کام کرنے کے لیے رمضان کے روزوں کی تعین. یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے جس میں روزے رکھے. یہ ایام حج کے ایام ہیں جس میں حج کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے. ایسے مختلف اوقات میں نیکی کرنے کے لیے انسانوں کو موقع دیا ہے، لیکن برائی کرنے اور گناہ کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں، پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں. اور زمین پر کوئی جگہ نہیں بنائی جہاں جا کر آدمی برائی کرے. نہ جنگل میں جا کر کر سکتا ہے، نہ تالاب پہ جا کے کر سکتا ہے، نہ سمندر کے کنارے جا کے کر سکتا ہے، نہ کوئی پارک اس کے لیے بنا سکتا ہے. کہ برائی کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہر وقت نیکی کرے، نیکی کے کاموں میں لگیں. جب ایمان بنے گا اندر تو پھر آدمی کو یہ سوچے گی کہ ہر وقت نیکی کا کام کرے، ہر وقت اچھا کام کرے، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. یہ آدمی کو یہ سوچے گی. بھائی بیٹھ جا، یہ جو لوگ چل پھر رہے ہیں مجمع میں، تشریف رکھے، بیٹھ جا، سکون سے بات سنیں، بیٹھ جا اور متوجہ رہے. یہ وقت ہمارا بہت قیمتی ہے، چلنے پھرنے کے لیے نہیں، ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے پوری رات تھی، آرام بھی کر لیا اچھا خاصا. اب اطمینان سے بیٹھے تو آگے کی جو ضرورت ہے اس کے لیے پھر وقت کیا جائے گا. اس لیے اطمینان سے بیٹھ جائے. جو جانے والے ان کو بھی قرب جواب والے ذرا سمجھا بجھا کر بٹھا دیں. تو جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہے وہ وقت اچھے کاموں کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم آزما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کون اچھا سے اچھا عمل لے کر آتا ہے. اس لیے ہماری دوسری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے عمل کو سنواریں اور اچھا عمل بنانا. عمل کرنا بھی ہے اور اچھا کرنا. جیسے دنیا کی چیزوں میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے، کھانا کھاتا ہے تو اچھا کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے، کپڑا پہنتا ہے تو اچھا کپڑا پہننے کی کوشش کرتا ہے، سواری خریدتا ہے تو اچھی سواری لینے کی کوشش کرتا ہے. یہاں تک کہ جوتے جیسا جوتا بھی آدمی اچھا پسند کرتا ہے، اس کا بھی کوئی ڈیزائن، کوئی رنگ پسند کرتا ہے، خوبصورت پسند کرتا ہے. حالانکہ پیر میں ہی پہننا، مٹی پر چلنا ہے اس جوتوں سے. لیکن ایک مزاج بنا لوگوں کا کہ اچھی چیزیں استعمال کریں، خوبصورت چیزیں استعمال کریں. وہ چیزیں تو پرانی ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں. کتنی اچھی آدمی لے کر آیا ہو لیکن پرانی ہو جائے گی، پھٹ جائے گی. لیکن آدمی کا عمل جو ہے وہ باقی رہے گا. اس لیے اس کو سنوارنا چاہیے. ایمان کے بعد یہ تقاضا ہے کہ آدمی اپنی نماز بنائے، نماز کو سنوارے، اچھی سے اچھی نماز ادا کرے، نماز کو سیکھ کر بہتر سے بہتر نماز پڑھنے کی کوشش کرے. آپ علیہ السلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسی نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. آپ علیہ السلام کی نماز اطمینان والی، سکون کے ساتھ، رکوع سجدوں کو ٹھیک سے کر دیا کرتے. نماز بنانا اہم ترین عبادت ہے. نماز ایمان کے بعد دوسرا نمبر نماز کا. ایمان کے بعد پہلا جو فریضہ ہے وہ نماز کا ہی ہے. اور میدان قیامت جب اللہ پاک اپنے بندوں سے حساب لے گا تو اس میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، پہلا حساب نماز کا ہوگا. نماز کا طریقہ آپ علیہ السلام نے بتایا ہے. اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم آپ کے طریقے پر نماز بنانے کی کوشش کریں، اس کے ایک ایک رکن کو ٹھیک کریں. قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ،
اور نماز میں پڑھنے کے جتنے اذکار ہیں یا جتنا قرآن ہے جو نماز میں پڑھا جائے اس کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا، وہاں سے شروعات ہوگی۔ نماز ٹھیک ہو گئی، زندگی صحیح ہو جائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ نماز میں پاور ہے، نماز میں طاقت ہے۔ جب نماز بنے گی تو برائیوں سے بے حیائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، آدمی میں روحانیت پیدا ہوگی۔ نماز میں آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے دل کو سکون ملتا، دل کو اطمینان نصیب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں بندیوں پر 5 وقت نماز فرض کی اور اس پر بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا، بڑے انعامات کا وعدہ۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ جو بندہ بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا بڑا انعام کہ ماں بعد موت ہمیشہ کی زندگی، ماں بعد موت ہمیشہ کی زندگی ہے، جس زندگی کا کوئی اینڈ نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کر رہا کہ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرے گا۔ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ زندگی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا میں آدمی کتنے جتن کر لے جینے کے، لیکن مرنا ہے، کتنی کوشش کر لے، کتنے پلان بنا لے، کتنا علاج کر لے، لیکن بہرحال یہاں مرنا ہے۔ یہاں ہر آدمی مرنے کے لیے آیا ہے اور موت زندگی کے لیے، یہ حقیقت ہے۔ کبھی جی رہے ہیں مرنے کے لیے اور مریں گے۔ بولو نا بھائی، ذرا زور سے بولو، اتنا زور سے بولو کہ سونے والے جا گئے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بھائی کیوں جی رہے ہیں؟ مرنے کے لیے، اور مریں گے جینے کے لیے۔ اس لیے جیتے جیتے مرنے کی تیاری کرنی اور اسی کو عقل مند قرار دیا ہے حدیث پاک میں، السیئۃ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ یہ عقل مندی، آدمی اپنے اوپر قابو رکھے دنیا میں۔ یہ یہاں شہوتیں ساتھ لگی ہوئی، آدمی کا نفس لگا ہوا ہے، شیطان ورغلا رہا ہے، برا ماحول ہے، بری صحبتیں ہیں، جس سے آدمی کسی اور رخ پر جاتا ہے۔ تو ایسے وقت آدمی اپنے اوپر قابو رکھے۔ الفیس یہ عقل مند ہے جو قابو میں ہے، اپنے اوپر قابو رکھے۔ جیسے عقل مند ڈرائیور کون ہے؟ جو قابو میں چلا رہا گاڑی۔ پھر نئی گاڑی ملی ہے، بے قابو ہو جائے، کتنی دیر رہے گا بے قابو؟ بھائی کوئی آدمی بے قابو ہو جاتا ہے ڈرائیور گاڑی چلاتے چلا تو کتنی دیر رہتا ہے؟ یہ چند منٹ ہے، اس کے بعد وہ کہیں جا کے ٹکرا جاتا ہے، کسی درخت کے ساتھ، کسی دیوار کے ساتھ، کسی گاڑی کے ساتھ، بے قابو ہے۔ ایسے ہی انسان ہے، اگر قابو میں ہے تو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے گا، اپنے مال سے فائدہ اٹھائے گا، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھائے گا، اپنی طاقت اور قوت سے فائدہ اٹھ کے قابو میں ہے۔ اور اگر بے قابو ہے تو پھر اپنے ان تمام اسباب سے وہ نقصان اٹھائے گا، زندگی میں گناہ کر کے نقصان اٹھائے گا، اپنا مال برباد کر کے نقصان اٹھائے گا، اپنی صحت اور قوت کو برباد کر کے وہ آدمی نقصان اٹھائے گا۔ اور جو قابو میں رہے گا وہ اپنی زندگی سے، اپنے مال سے، اپنی صحت اور قوت سے، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھائے گا اور ماں بعد موت کے لیے کام کرے گا۔ عمل لما بعد الموت، اور عمل کرے ماں بعد موت کے لیے کہ موت کے بعد کام آنے والی چیزیں کیا ہے۔ موت کے بعد کام آنے والی چیز سب سے پہلا ایمان ہے، آدمی کا دین ہے۔ کہ پہلا سوال قبر میں یہی ہوگا کہ تمہارا رب کون؟ اگر یہاں محنت کی ہے آدمی نے، اللہ کی ربوبیت کو دل کی گہرائیوں میں اتارا،
اللہ کی ذات عالی پر یقین پیدا کیا ہے تو وہ آدمی برجستہ کہہ سکے گا کہ میرا رب اللہ یا محنت کی ماں بعد موت کے لیے یہ کام کیا، ماں بعد موت کے یہ کام جو مرنے کے بعد کام آئے گا کہ آدمی اللہ کی قدرت کا، اللہ کی عظمت و بڑائی کا، اس کی ربوبیت کا یقین اپنے دل میں پیدا کر کے اپنے ایمان میں قوت پیدا کرے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چلے، اس کے حکموں کو پورا کرے، دین پر آدمی کی زندگی ہے۔ تو دوسرا سوال وہاں وہی ہے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اگر دینی زندگی ہے تو آدمی وہاں جواب دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے، آدمی فخر سے کہے گا دنیا میں بھی کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں، حضور علیہ السلام کا متبع ہوں، آپ کا اتباع کرنے والا ہوں، آپ کے طریقوں پر چلنے والا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، حضور علیہ السلام کا امتی ہوں۔ یہ فخر کی چیز ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی، موت کے بعد بھی اس کا سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا، ساری انسانیت میں سب سے افضل بنایا، ساری انسانیت میں سب سے افضل انسان ہے، اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ پر ہم ایمان لائے، آپ کو ہم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، اپنے دل سے مانتے ہیں، ایسے ہی آپ کے طریقوں پر کامیابی کا یقین کر کے زندگی گزاریں کہ ہماری کامیابی آپ کے مبارک طریقوں میں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، تو جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے پر زندگی گزار کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا انبیاء علیہ السلام کا، اور ہر زمانے کے لوگوں کو اپنے زمانے کے نبی کے اتباع کا حکم دیا، ایک سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے آخری پیغمبر اور رسول امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، آپ کو خاتم النبیین قرار دیا، نبیوں کے خاتم ہیں، اور خود آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی۔ اب قیامت تک آپ کا دین چلے گا، آپ کی شریعت چلے گی، آپ کے لائے ہوئے مبارک اور پاکیزہ طریقے چلیں گے۔ اس طریقے میں توحید ہے کہ اللہ کی ایک ہونے کا اقرار ہے، اسی کے رب ہونے کا اقرار ہے، اس طریقے میں اللہ ہی کی عبادت ہے جو اگلے نبیوں کا بھی طریقہ ہے۔ جتنے اگلے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان کے وہاں یہی طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، بارہا جہاں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے اپنے اقوام کو یہی دعوت دی کہ وہ قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اور ایک طریقہ حیات دیا، اس میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، خوشی غمی، شادی بیاہ، ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو اس طریقے پر بجا لایا جائے۔ نماز سے وہی مطلوب ہے کہ زندگی اطاعت پر آ جائے۔ تاجر آدمی اذان سن کر مسجد کی طرف آ رہا ہے، اپنی دکان چھوڑ رہا ہے، اپنا کاروبار چھوڑ رہا ہے، اپنے دوستوں کو چھوڑ رہا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کی طرف جیسے آتا ہے، ایسے ہر موقع پر اللہ کا حکم معلوم کیا جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تجارت میں کیا حکم ہے، زراعت میں کیا حکم ہے، کاشتکاری میں کیا حکم ہے۔ ایسے دنیا کے جتنے سارے شعبے ہیں ان شعبوں میں اللہ کا حکم کیا ہے، اور حضرت نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس کو معلوم کرتے ہوئے 24 گھنٹے کی زندگی آدمی اللہ کے حکم پر گزارے، اطاعت والی زندگی گزارے، نافرمانی نہ کرے، نافرمانی کے لیے کوئی موقع نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہ کرے، ہو جائے فوراً توبہ کرے۔ انسان ہے، شیطان آدمی کے ساتھ لگا ہے، نفس لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آدمی بھٹکے کا ادھر ادھر ہوگا، تو کیا کریں؟ نافرمانی پر توبہ کریں کہ اللہ بھول ہو گئی، اب نہیں کروں، اس پر جمے گا نہیں۔ مومن کی یہ صفت کہ آدمی کے پاس ایمان ہے تو برائی پر گناہ پر جمے گا نہیں، گناہ ہو جائے لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، فوراً توبہ کرے گا کہ اللہ میری بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہوئی، نادم ہوگا، استغفار کرے گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، اپنے لیے توبہ مانگے گا، اپنے بھائیوں کے لیے توبہ مانگے گا اللہ سے، اپنے سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے معافی مانگے گا کہ اللہ غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، اپنی بھول پر اصرار نہیں کرے۔ ہاں یہ صفت ہے ایمان کی، جب آدمی کے اندر ایمان ہے تو پھر آدمی اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، نماز میں کوتاہی ہوئی ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، زبان سے جھوٹ نکل گیا ہے، گالی نکل گئی ہے، میں نے غلط سوچ لیا ہے یا اور کوئی نافرمانی ہوئی ہے، تو فوراً آدمی توبہ کرے گا کہ اندر ایمان ہے، تو آدمی ڈرتا ہے، اندر سے ڈر ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی، گناہوں پر اللہ پکڑتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، پہلے ڈھیل دیتا ہے گنہگاروں کو، گناہ کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، یہاں موقع ہے، اللہ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے اور طاقت اور قوت بھی دیتا ہے کہ یہ نعمتوں میں، یہ طاقت اور قوت میں اللہ کا امر پورا کرتے ہیں، اس کا حکم پورا کرتے ہیں یا پھر اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ذمے کہ ہم ایمان بنائیں گے، اپنی نماز کو بنائیں گے، جیسی پڑھتے چلے آئیں ایسی نہیں پڑھیں گے، اب اس میں کمال پیدا کرنا ہے، نماز کے قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں، یہ اس کا ظاہر ہے، یہ ظاہری ارکان ہے، اور ایک رکن اس کا باطنی جس کو خشوع کہتے ہیں کہ دل سے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو، نماز میں بھی نماز کے باہر بھی، کہ دھیان اللہ ہی کا رہے، ہر وقت اس کا دھیان رہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، ہر وقت اللہ کا دھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اتنا یہ دھیان بڑھتے 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 اتنا ہو جائے، ایک وقت آوے کہ یہ دھیان ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنے سامنے پا رہے ہو، ایسا دھیان پیدا ہو جائے۔ آدمی نماز میں ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے، دکان پر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے، راستے چل رہا ہے آدمی چلتے ہوئے کہ اللہ میرے سامنے ہے، ایسا دھیان پیدا ہو جائے۔ جب یہ دھیان ہوگا تو پھر گناہ سے آدمی بچ جائے گا، نافرمانی سے بچ جائے گا، اب نماز چھوڑنے سے بچے گا آدمی، چاہے کتنی گہری نیند ہوگی، نماز کا وقت ہوگا آنکھ کھل جائے گی کہ اللہ کا حکم آ گیا، کتنے حالات میں آدمی ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا کہ اللہ میرے سامنے ہے، وہ سن رہا ہے، لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اسے نہیں دیکھ رہی لیکن وہ سب کو دیکھ رہا اور وہ لطیف و خبیر ہے، بڑا باریک دیکھنے والا ہے، ہم اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہیں، اور بڑا باخبر ہے، سارے حالات کی اس کو خبر ہے۔ ہاں، اس کو ہمارے حوالے سے باخبر رہنے کے لیے کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کیمرے کی ضرورت نہیں،
جو ہمارے حالات سے باخبر رہنے کے لیے اس کو کوئی مشین کی ضرورت ہے، کوئی کیمرے کی ضرورت ہے، کوئی طاقت کی ضرورت ہے، بلکہ وہ تو خود ہی دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے وہ زبردست طاقت والا ہے، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، ہر کام سے وہ باخبر ہے کون کیا کر رہا ہے، رات کے اندھیریوں میں کون کیا کر رہا ہے، دن کے اجالوں میں کون کیا کر رہا ہے، جنگلوں میں کیا ہو رہا ہے، بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، بند کمروں میں کیا ہو رہا ہے، پارکوں میں کیا ہو رہا ہے، ہوٹلوں کے کمروں میں کیا ہو رہا ہے، اور ہوا پر اڑنے والے اڑتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، زمین پر چلنے والے وہاں کیا کر رہے ہیں، سب چیزوں سے باخبر ہے اور بڑا باریک دیکھنے والا ہے، سب چیز اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے ڈٹی چھپی نہیں ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اس کو کسی مخبر سے خبر لینے کی ضرورت نہیں، وہ براہ راست دیکھ رہا، براہ راست سن رہا ہے۔ اندر ایک ڈر پیدا ہوگی، اتنی بڑی ذات ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنی بڑی قدرت والا ہے، وہ اللہ ہمارے سامنے نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، کیونکہ زندگی کا ایک نظام ہے، اس میں آدمی کاروبار بھی کرے گا، ملازمت بھی کرے گا، شادی بیاہ بھی کرے گا۔ بھائی ہو بزرگوں، بیٹھے ہو، تھوڑی دیر صبر کر لو، اتنی دیر جی چاہا بیٹھے، نہ چاہا تو اٹھ گئے، یہ آدمی کیسے تربیت کرے گا؟ کاروبار اس طرح نہیں چلتا، کاروبار کا وقت کیا ہوتا ہے بھائی یہاں سے لے کر وہاں تک کرنا ہے۔ آدمی کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب نہیں کر سکتا اس طرح سے کہ بھائی 8 گھنٹے ڈیوٹی، 8 گھنٹے پورے دینے پڑتے، 6-8 ہزار 10 ہزار کی تنخواہ کے لیے، اور اتنا بڑا دین اس طرح کیسے مل جائے، اور وقت خارج کر کے ہم آئے ہوئے اجتماع کے لیے، تو اس میں عقل مندی کی بات تو وہ ایک آدمی یہاں کے عمل میں لگا رہے، جی چاہے نہ چاہے آدمی بیٹھے۔ سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے کہ جی چاہتا نہیں اچھے کاموں، سب سے بڑی چیز ہے کہ اچھے کاموں کو جی چاہتا نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو عادی بنایا نہیں۔ اسی کی یہ مشق ہے اجتماع کہ بھائی 2 دن جو ہیں جی چاہے نہ چاہے اچھے کاموں میں لگ جائے، تاکہ دھیرے 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 ہمارا جی اچھے کاموں کا عادی ہو جائے، اچھے کاموں میں طبیعت لگنا شروع ہو جائے۔ یہی تو زندگی کا سرمایہ ہمارے پاس، یہ وقت ہے، زندگی ہے، جب تک ہے اس میں آدمی کر لے گا، اور یہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے، بنیادی چیز ہے کہ آدمی ایمان بنا لے، اپنی عبادت کو اچھا کرے، اپنی زندگی کے نظام کو ٹھیک کرے، اللہ کے حکم پر، حضور کے طریقے پر اپنی زندگی کو لاوے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اب مزید آگے اس میں ترقی آدمی کرتا جائے اپنے دین میں، باقی یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک کے لیے اس کا سیکھنا، سمجھنا اور اس طریقے پر زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اگر یہاں رہ کر میں اپنے وقت کو وصول نہیں کر پائے اور جن باتوں کو سننا تھا نہیں سن پائے، اس لیے کہ سننے سے تو ابتدا ہوتی، ابتدا سننے سے ہوتی، آدمی سنتا ہے پہلے اور اچھے طریقے سے سنتا ہے، تو پھر اللہ اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے۔ الذین یستمعون القول، کہ آدمی دھیان سے سنتا ہے، صرف سنتا نہیں اپنی کانوں سے بلکہ دل کے کانوں سے سنتا ہے، تو پھر اندر بات اترتی ہے۔ اس لیے پہلی چیز ہے آدمی توجہ سے، ادب سے، طلب سے بیٹھے اور بات کو سنے اچھی طریقے سے، سننا سمجھنے کے لیے، پھر اس کو سمجھے آدمی، جو سنا ہے آدمی اس کو سمجھے، اور پھر اب سمجھ کر آدمی کی نیت ہے جو سنا سمجھائیں اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، تو اللہ پاک آگے کی توفیق دے گا۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن آدمی بے طلب بنا رہے، مستغنی رہے، طبیعت میں آیا سن لیا، نہیں آیا آدمی اٹھ لیا یا سو گیا، تو پھر یہ طلب نہیں ہے، یہ طلب نہیں۔ اس لیے دین کی باتوں کو اچھے سے سننا، سمجھنا اور عمل کی نیت سے سننا، ہاں یہ کھیل نہیں ہے۔ کھیل میں طبیعت چلے اتنی دیر آدمی کیسا بھی بیٹھ جاتا ہے، بھائی میری طبیعت نہیں، میں تھک گیا ہوں، اب میں نہیں کھیلوں،
کہ دین تو آدمی کو ہر حال میں سیکھنا سمجھنا ہے، اور جو اس کے احکام ہے اس کو بر وقت اس کو بجا لانا ہے۔ فجر میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا مجھے بہت نیند آ رہی، تو نماز پڑھنا ہے۔ جب نماز پڑھنا ہے، حج فرض ہوگا تو آدمی نہیں کہہ سکتا میرے پاس ٹائم نہیں، اس کو حج کے لیے جانا ہے، چاہے مہینہ لگ جائے 2 مہینے لگ جائے، جب اس پر فرض ہو گیا ہے۔ یہ بنیادی فرائض ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تو بنیادیں ہیں اسلام۔ اس محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ کلمہ نماز سے شروعات ہوگی، ابتدا ہوگی، کلمہ بنے گا، کلمے کے بعد نماز بنے گی، آگے کا راستہ کھلے گا۔ نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکے گی، طاعت کی طرف قدم چلیں گے، اب ہر نیکی میں آدمی آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جمانا ہے، جمانا ہے، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اس کی ابتدائی سننے سنانے سے دین کی باتوں کے مذاکرے ہیں، ایمان کے مذاکرے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں اس کا سننا سنانا ہے، تاکہ دل میں جگہ پکڑے۔ اللہ کے حکموں کو سننا ہے، سنانا ہے، اور اس پر ملنے والے جو انعامات ہیں کہ اللہ اس پر کیا دینے والا ہے۔ حکم پورا کرنے پر بڑے بڑے انعامات ہیں، ہم اللہ کے انعامات کو جانتے نہیں، اس لیے اکھڑ جاتے ہیں۔ اس کے انعامات ہیں، حدیث معروف ہیں کہ جب دین کی کوئی نسبت پر کوئی مجلس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجلس کے اختتام پر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ تم اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کے انعامات ہیں، ان انعامات کو سننا ہے تاکہ اللہ کی طرف رغبت زیادہ ہو جائے، عبادت کا شوق پیدا ہو، اچھے اچھے کام کرنے کا ذوق پیدا ہو۔ اس لیے یہاں فضائل کا سننا سنانا ہے، زیادہ سے زیادہ اعمال کے فضائل، کلمے کے فضائل ہیں، نماز کے فضائل ہیں، علم کے فضائل ہیں، ذکر کے فضائل ہیں۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دینے والا ہے۔ دنیا کے پیسوں کی آدمی کے پاس قدر و قیمت ہے تو جہاں پیسہ ملتا ہے آدمی دوڑا ہوا بھاگتا ہوا جاتا ہے، گھنٹوں تھکتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، کتنی مزدوری کرتا ہے کہ جہاں مال کی لالچ ہے آدمی جو دنیا بننے کا ذریعہ آدمی سمجھتا ہے، حالانکہ یقینی بات نہیں ہے کہ مال مل جانے کے بعد کسی کی دنیا بن جائے۔ بہت سارے مال والے ہیں جن کی دنیا نہیں بن پائی، بہت سارے بیمار ہیں جن کا علاج ان کے مال سے نہیں ہو پایا، بہت سارے پریشان حال ہیں جن کی پریشانیاں مال سے دور نہیں ہوئی، بہت سے مصیبت زدہ ہیں جن کی مصیبتیں مال سے ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ کے امر سے، اس کے حکم سے، وہ چاہے تو بغیر مال کے بیمار کو صحت مند کر دے، وہ چاہے تو بغیر پیسوں کے مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے، سارا معاملہ اس کے ہاتھ میں۔ وہی یقین بنانے کی محنت کہ نہ ملک سے ہوتا ہے، نہ مال سے ہوتا ہے، نہ اسباب سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، کاموں کا بنانے والا وہی ہے، کاموں کا بگاڑنے والا وہی ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے۔ اس لیے اس کے حکموں کو سیکھنا سمجھنا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ نماز کے وقت میں نماز چاہتا ہے، آگے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو اپنے بندوں سے روزہ رکھیں، اور ہماری نماز روزوں سے کوئی اپنا فائدہ کرنا نہیں چاہتا ہو، ہماری نمازوں سے اور ہمارے روزوں سے، ہماری زکوٰۃ و حج سے اللہ اپنا فائدہ کرنا نہیں چاہتا، اس کو کوئی فائدے کی ضرورت نہیں، وہ ان ساری چیزوں سے غنی ہے۔ ہاں، اس کو کوئی فائدہ اٹھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا کہ نماز پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کر لے، اس کے خزانوں سے لینے والے بن جائیں، روزہ رکھ کر تقویٰ حاصل کر لیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا ایک ثمرہ ہے کہ تقویٰ ملے گا، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں،
جنت کی کریڈٹ ہے تقویٰ. وعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے، تقوی والوں کے لیے بنائی ہے. تقویٰ روزے سے ملتا ہے. آدمی روزوں میں بھی لگائے گا کہ چلو تقویٰ حاصل ہوگا، تو شوق سے آدمی رغبت سے روزہ رکھے گا، ابھی سے رمضان کی تیاری کرے گا، رمضان کے لیے دعا مانگے گا کہ اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ابھی سے رمضان کی تیاری کرے گا کہ روزوں کا مہینہ آ رہا جس میں ہم روزے رکھیں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، تقوی کی نعمت حاصل کریں گے. ابھی سے تیاری کرے گا. شادی بیاہ میں آدمی مہینے 2 مہینے پہلے سے تیاری کرتا ہے. ویکیشن آنے سے مہینہ پہلے سے بچے تیاری شروع کر دیتے ہیں. دنیا کے کاموں کے لیے آگے سے تیاری ہوتی ہے. ایسے عبادت کے واسطے تیاری ہوگی جیسے نماز کے لیے کہ اللہ کے نیک بندے اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اذان ہو تو ہم نماز پڑھیں گے، تیاری کر رہے ہیں. ایسے روزوں کی تیاری کر رہے ہیں رجب سے شعبان سے. روزوں کے ذریعے سے تقویٰ ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا جو ہماری ضرورت ہے. جنت کا داخلہ متقیوں کے لیے ہے. وعدت للمتقین کہ اللہ تعالیٰ نے جنت پرہیزگاروں کے لیے بنائی. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، کہ متقیوں کے لیے کامیابیاں ہیں. تو آدمی تقوی کی دولت حاصل کرے گا. یہ تبلیغ کا کام اسی لیے کہ راہ خدا میں نکل کر آدمی اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرے. یہ محنت سے حاصل ہوتی، محنت سے حاصل ہوتی. جیسے دنیا کی چیزیں محنت سے حاصل کی جاتی. مکان لینا ہے آدمی تو اس کے پیچھے محنت ہے، زمین خریدنی ہے اس کے پیچھے محنت ہے، سواری لینی ہے تو اس کے پیچھے محنت ہے. چیزوں کو جیسے محنت سے حاصل کرنے کا دستور ہے، لوگوں میں اس کا رواج عام ہے، تو لوگ چیزوں کے خاطر محنت کرتے ہیں. یہ صفتیں، یہ کمالات اور یہ خوبیاں محنت سے حاصل ہوتی ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھا تھا. اس لیے انہوں نے ایمان کے خاطر، نماز کے خاطر، علم کے خاطر، اللہ کے دھیان کے خاطر اور اپنے اندر کمالات پیدا کرنے کے خاطر اپنی زندگی کا اچھا خاصا وقت لگایا. اور انہوں نے اس کو سیکھا، سمجھا، ایمان کو سیکھا، عبادت کو سیکھا، تقوی کو سیکھا، صبر و شکر کا سبق سیکھا. یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ آدمی اس طرف توجہ کرے، غفلت میں نہ رہے، بلکہ آدمی اس طرف توجہ کرے اپنی. اس کو ضروری سمجھے کہ ایمان سیکھنا ایک ہماری بڑی ضرورت ہے، عبادت سیکھنا ایک بڑی ضرورت ہے، اخلاق کو سیکھنا ایک بڑی ضرورت ہے. ہاں، اس طرف توجہ کرنے. یہ تبلیغ کا کام اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر شوق و رغبت پیدا ہو، ایمان و عمل سیکھنے کا شوق ہو، اپنے اخلاق سنوارنے کا شوق پیدا ہو، اللہ کو راضی کرنے کا شوق پیدا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہو اور آخرت بنانے کا شوق پیدا ہو، جو اصل چیز ہے. ہاں، دنیا بنانے کا شوق نہ ہو. ٹھیک ہے، دنیا ہمارے گزارے کی جگہ ہے، دنیا گزارے کی جگہ ہے، تو یہاں گزارے کے بقدر کرے. عقل مندی یہی ہے کہ آدمی گزارا کر لے. یہاں جیسے اس وقت اجتماع میں آئے تو گزارا کر رہے ہیں، سب گزارا، 2 چادر لے کر بچھا لیے، کوڑ لی، گزارا ہو گیا. کھانا گزارے کے لیے تو آدمی وہاں جا کر کھا کر آ جاتا ہے، نہ برتن لایا ہے اور نہ کوئی چیز ہے، بلکہ گزارا کرنا ہے. کوئی 2 دن کے لیے کہاں برتن کی ضرورت، وہاں کھانا پکے گا وہاں سے لے کر کھا لیں. اس لیے وضو وغیرہ ساری چیزیں گزارے کے لیے ہی. یہ 2 دن ایک مشق کر رہے ہیں یہاں کہ ہر آدمی جو ہے چھوٹی سی جگہ میں آرام کر لیتا ہے، ضرورت کے بقدر کھانا کھا کے آ جاتا ہے. کوئی ظاہر سامان نہیں ہے کہ یہ گزارا ہے. اسی طرح یہ دنیا ہے. اگلے لوگوں نے اسی طرح وہ دنیا سے گزر گئے کہ زیادہ دنیا میں الجھے نہیں، اس کے اسباب میں، اس کے مال و متاع میں، اس لیے کہ اس میں کشش ہے. اس میں کشش اللہ نے رکھی ہے کہ آزمائش کی چیز ہے، اس میں کشش ہوتی ہے. اور حرص اللہ نے رکھی ہے کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا،
کہ یہ تو آزمائش کے لیے، اور اللہ نے اس کو مزین کیا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة والذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے مزین کیا ہے اس کو زین للناس، لوگوں کے لیے اس کو مزین کیا گیا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے. حب الشہوات، شہوتوں کی محبتیں ہیں، من النساء عورتوں کی محبت ہے، والبنین اور بیٹوں کی محبت ہیں، والقناطیر المقنطرہ اور مال کی محبت ہیں، اور سونے چاندی کی محبت ہیں، اور سواریوں کی محبت ہیں، اور جانوروں کی اور کھیتی باڑی کی محبت ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جو ہے دنیا کی زندگی کا گزارا متاع قلیل ہے، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ جی لگانے کی جگہ آخرت ہے، جہاں یہاں سے مر کے جانا ہے. پہلی منزل اس کی خبر ہے، جہاں قیامت تک رہنا ہے. یہاں تو کوئی 60 سال رہا، کوئی 70 سال رہا، کوئی 100 سال رہا، لیکن وہ یہاں سے گیا ہے، گئے ہوئے کسی کو 500 سال ہو گئے، کسی کو 1000 سال ہو گئے، کسی کو 2000 سال ہو گئے، وہ قبر کے گڑھے میں. ایسے ہم بھی کوئی 50 سال 70 سال یہاں رہے گا. یہاں سے جانے کا بعد قیامت کب ہے اللہ ہی جانتا ہے. وہاں قیامت تک قبر میں رہنا ہے. تو حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اپنی قبر کی تیاری کر رہا ہے. قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا. اگر آدمی نے یہاں دین سیکھا، ایمان بنایا، اعمال والی زندگی گزاری ہے، تو پھر قبر جنت کا باغ ہے. وہاں راحت ہے، طمانینت ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں. اور اگر یہاں آدمی چوک کر گیا، غفلت میں زندگی گزار دی، اپنے اسباب میں الجھ گیا، ضرورت سے زائد دنیا میں لگ گیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ کی عبادت چھوڑ دی، اپنی آخرت کو بھول کر زندگی گزاری ہے، تو پھر قبر ایک بہت سنگین مرحلہ ہو. اس لیے اپنی آخرت کو یاد کریں اور آپس میں اس کی ہم باتیں کریں. اس وقت غفلت کا دور ہے. یہ باتیں جو یاد رکھنے کی تھی وہ ہم بھولے ہیں، اور جن چیزوں کو بھول جانا تھا، چھوڑ دینا تھا، وہ چیزیں ابھی غالب ہیں. اس لیے یہاں صبح شام رات دن ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت کی باتیں کر کے اجتماعی مجلسوں میں اس کو سن کر انفرادی اوقات میں آپس میں اس کی باتیں کریں، ایمان کی باتیں کریں، اعمال کی باتیں کریں اور آخرت کی باتیں کریں. ہاں یہ مراحل ہیں جو حق ہیں، سچ ہیں. قبر کا مرحلہ حق ہے. اس کے بعد آگے میدان محشر ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں بندیوں کو، تمام امتوں کو جمع کرے گا میدان محشر میں، اور سب سے زندگی کا حساب ہوگا، پوری زندگی کا حساب ہوگا. ما تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40. حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت تک ابن آدم کا قدم اپنی جگہ سے چل نہیں سکے، آدمی ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 4 چیزوں کا سوال جواب نہ ہو جائے. عمری بھی فیما افنا، اللہ نے زندگی دی تھی، وہ زندگی کہاں لگائی؟ پہلا سوال یہ ہوگا. وہاں شبابی بھی فیما ابلا، اور جوانی کہاں خرچ کی؟ حساب ہوگا وہاں. وہاں سے گزر نہیں جائیں گے کہ کیسے یہ زندگی گزار لو. یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس، اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، زندگی، جوانی، مال، علم، جس کے بارے میں میدان محشر میں سوال ہو. اس لیے کوشش کرنی ہے ہمیں کہ بجائے زندگی کو غفلت میں گزارنے کے، نیکی کے راستے پر آؤ اور اپنے آپ کو نیکیوں کا، خوبیوں کا عادی بنا. ابھی تو تھک جاتے ہیں، ذرا سی دیر میں تھک جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے. رمضان آتا ہے، 2-4-5 روزے شوق سے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اب انتظار ہوتا ہے کہ رمضان کب پورا ہو جائے. اس کی مشق نہیں ہوئی. نماز کے لیے آدمی آتا ہے، تھوڑی دیر میں تھک جاتا ہے، مسجد میں فوراً بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو عبادت و اعمال کا عادی نہیں بنایا. جن چیزوں کا آدمی عادی ہے وہاں گھنٹوں پر نہیں سکتا، گھنٹوں بھر آدمی سکتا نہیں. کاروبار کا عادی بن چکا ہے، جاب کرنے کا عادی، روزانہ آدمی چلا جاتا ہے. چھٹی میں طبیعت نہیں رہتی، بھائی کیا کر رہا ہے، آج تو چھٹی ہے، کہاں جائے، پلان سوچتا ہے.
یہ کام نہیں آئے. ہاں، اعمال کا عادی اپنے آپ کو بنانا ہے، نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، عبادت کا، خدمت کا، ایک دوسروں کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کا، جو کرنے کے کام تھے اس انسان کے، جو انبیاء علیہ السلام نے بتائے تھے. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عبادت میں ہیں، کبھی دعوت میں ہیں، کبھی ذکر و تلاوت میں ہیں، کبھی مخلوق خدا کی خدمت میں ہیں. یہی کام ہے، یہی زندگی کا وظیفہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے بعد سے پیدا کیا. ہونا تو یہ تھا کہ 24 گھنٹے عبادت کرتے رہتے، 24 گھنٹے عبادت کرتے، لیکن اللہ نے کرم فرمائی کی کہ اس نے ہماری ضرورتوں کا خیال کیا ہے. فرائض بہت تھوڑے رکھے ہیں، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑا انتظام دیا ہے. تو اب ہم ان چیزوں میں اس کے شکر گزار بن کر رہیں، اس کے ہم شکر گزار بن کر رہیں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، زندگی کا، جوانی کا، مال کا، طاقت قوت کا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے ہم دین پر ثابت قدم رہیں، اپنے دین پر جمے رہیں، اس کی عبادت بجا لاتے رہیں، اور خود اپنی ذات سے دین پر جمتے ہوئے اللہ کے بندوں کو بھی دین پر جمانے کی کوشش کریں. سب سے پہلے ہمارے دل میں ہماری اپنی ذات ہے، اور پھر ہمارا گھر ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. یہ ہمارے دل میں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو ہم دین سکھاؤں. ہم سیکھے ہوئے ہیں تو ہم خود سکھائیں گے. بھائی وہ آدمی بیوی بچوں کو پیسہ خرچہ دے گا جس کے پاس خود کے پاس، اس کے پاس ہی نہیں کہاں چلا کر دے گا. جس کے پاس دین ہے وہ بیویوں کو سکھائے گا، بچوں کو سکھائے گا، اپنے خاندان پر محنت کرے گا کہ وہ بھی دین سیکھیں، ایمان سیکھیں، اعمال سیکھیں، اخلاق بنائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اتباع کریں. یہ ہمارے دل میں ہے اور فرض ہے. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَيَعْلِمُهُمُ الدِّينَ، یعنی گھر والوں کو دین سکھاؤ تاکہ جہنم سے بچ جائے. جہنم سے بچنے کا یہ سبب ہے، ان کو دین سکھایا جائے. آدمی متفکر رہے اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، تو ایمان پر ثابت قدم رہے، ایسے اسباب سے ان کو بچاویں کہ جس سے ان کا ایمان خراب ہوگا، ان کے ایمان کو زد پہنچے، ان کو عبادت کا عادی بنا. اب بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دیا، حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، عادی بنانے کے بعد 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو تمبی کرنے کا حکم دیا کہ تمبی کرو. 10 سال کی عمر ابھی بھی فرض نہیں ہوئی، لیکن عادی بنایا جا رہا ہے تاکہ جب ان پر نماز فرض ہو جائے تو نماز پڑھنے والے ہوں، نماز چھوڑنے والے نہ ہوں. یہ والدین کے ذمہ اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے اپنے اولاد پر محنت کریں تو ان کا ایمان بچا رہے، وہ عبادت پر قائم رہیں، وہ دین پر ثابت قدم رہیں. اس لیے کہ دنیا میں اسباب ہیں بہت سارے جو انسان کو دین سے ہٹا دیں، مشغول کر دیتے ہیں دنیا میں. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی اسی کی فکر کی. ہاں، اپنی اولاد کے بارے میں، حالانکہ وہ انبیاء تھے، ان کے پاس وحی کا علم تھا، وہ بھی اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند. یعقوب علیہ السلام نے اخیر میں اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچے رہے اس معاملے میں. اللہ کی طرف سے حکم ہے بندوں کو لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دیکھو تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم سچے مسلمان ہو. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس کے ذمہ کو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں متفکر رہے کہ ان کا اسلام محفوظ رہے، ان کا دین محفوظ رہے، ان کا ایمان سلامت رہے، یہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر باقی رہے. ہاں، یہ ذمہ داری ہے. ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور
اور پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی کہ آدمی اپنے بس کی کوشش کرے. جیسے دنیاوی ذمہ داریوں کو سمجھائیں تو اپنے بھی بچوں کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہے. آدمی اس ذمہ داری کو سمجھتا ہے, اپنے بس کی کوشش کرتا ہے, خود تھکتا ہے, بیمار بھی جاتا ہے, بوڑھا باپ مزدوری کرتا ہے کہ بیوی بچوں کی ذمہ داری سمجھیے, اپنے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری سمجھیے. آدمی کسی طرح قرضہ کر کے بچوں کو تعلیم دلاتا ہے. یہ بنیادی تعلیم ہے بچوں کے لیے, گھر کی عورتوں کے لیے, کہ ان کا ایمان بنے, ان کی زندگی میں بھی اعمال آئے, وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں, اور وہ بھی وہ مبارک زندگی گزارے جو زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر مند رہنا, اور پھر اپنے قرب و جوار میں, اپنے محلے میں, بستی میں, پورے عالم میں ایک ایک انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. وہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے, حضور کا امتی. انسانی ہمدردی کے خاطر ہم خیرخواہی کے ساتھ ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے. ایمان کی بات کریں گے, اعمال کی بات کریں گے, ایمان و عمل سے زندگی بننے کی بات کریں گے, سمجھائیں گے ہم. یہ ہمارا وظیفہ حیات ہے. کنتم خیر امتی اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے. لوگوں کے پاس ہم جائیں گے. ہماری کوئی غرض نہیں ہے کسی سے, نہ ملک چاہتے ہیں, نہ مال چاہتے ہیں, نہ شہرت چاہتے ہیں, کسی سے کچھ نہیں چاہتے ہیں. ہم تو ایک اللہ کے خاطر, اللہ کو راضی کرنے کے خاطر, جیسے حضرت انبیاء علیہ السلام لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں کو سمجھایا, خیرخواہی کے ساتھ نصیحت کی. یہی فرماتے تھے حضرت انبیاء علیہ السلام, انی لکم ناصح امین, کہ میں تمہارا امانت دار خیرخواہ. انی لکم ناصح امین. وہ خیرخواہی منتقل ہوئی, ہمارے پاس آئی آپ کے ختم نبوت کے سلسلے میں. جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے ختم نبوت کے سلسلے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دے کر لوگوں کے لیے نکالا ہے. اخرجت للناس, اور لوگوں میں خیر اور بھلائی کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ آپس میں ایک دوسروں کو معروف اور بھلائی کی طرف دعوت دو. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, بھلائی کی طرف بلائیں گے لوگوں, اپنے محلے میں, اپنے گلیوں میں, اپنے علاقوں میں بات کریں گے ایمان کی, اعمال کی, ایمان و عمل سے زندگی بننے کی. یہ بہت بڑی خیرخواہی ہے انسانیت کے ساتھ, بہت بڑی خیرخواہی. اس لیے کہ اس وقت لوگ یہ سمجھ کے زندگیاں ملک و مال سے بنے گی. انبیاء علیہ السلام یہی بات لے کر آئے کہ زندگیاں ملک و مال سے نہیں بنے گی, زندگیاں ایمان و عمل سے بنے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ, کہ جو بھی مرد یا عورت ایمان کے ساتھ اچھے عمل کریں گے اللہ ان کی زندگی بنا دے گا. زندگیاں ایمان و عمل سے بنے گی. اس کے ہم داعی ہیں. اپنی ذات سے بھی اس بات کو سمجھ کر اپنے ایمان و عمل پر ثابت قدم رہتے ہوئے ہم دوسروں میں جا کر اس کی بات کریں گے, سب کو یہ بات سمجھائیں گے, محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, خدمت کرتے ہوئے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے محبت سے, اخلاق سے, نصیحت سے لوگوں کو سمجھایا ہے. ہم بھی اس طرح سے چلیں گے, چلت پھرت کریں گے, اپنے اوقات کی تعلیم کریں گے, اپنی جان اور مال لگائیں گے انسانیت کی ہمدردی میں, ایک ایک کی ہدایت کے خاطر, کہ ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے, ایک اللہ سے لیں گے اور اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے, اور اس کے بدلے میں ہم کچھ نہیں چاہتے. ما اسألکم علیہ اجر ان اجری الا علی اللہ, کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتے ہیں, ہمارا اجر, ہمارا بدلہ تو اللہ ہی ہے, اور اسی کا بدلہ اصل ہے جو اللہ دے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا, ہاں اس بات کو چیز سے سمجھتے ہوئے دوسروں میں چل پھر کر کام کرنا ہے, محنت کرنا, غفلت سے زندگی نہیں گزارنی. یہ قیمتی سرمایہ ہمارے پاس 40, 50, 60, 70 سال کا یہ عرصہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو غفلت میں گزر جائے.
ایک سنہرا موقع ہمارے پاس، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جائے، اس کی ہم قدر کریں، ہاں اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ شیطان بندے کو لگا دیتا ہے، امیدیں بندھا دیتا ہے، ہم سب تو شیطان کے چکر میں نہ بلکہ اپنی آخرت کے بارے میں خود متفکر ہوتے ہوئے اس زندگی کے سرمایے کو ہم قیمتی سمجھ لیں، جیسے آپ علیہ السلام نے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کے اس سرمایے کو قیمتی سمجھا، اور اپنی جان مال سے اور اپنے جذبات اور اپنی تمام تر طاقتیں جو اللہ کی دی ہوئی تھی اس سے انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کا کام کیا۔ اس کے لیے بھوک آئی تو بھوک برداشت کی، اس کے لیے پیاس آئی تو پیاس برداشت کی، اس کے لیے وطن چھوڑنا پڑا تو وطن چھوڑ دیا، اس کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں جس کو ہم تعلیم کی کتاب میں حکایت صحابہ میں پڑھتے ان کی قربانیوں کے ابواب میں وہ سمجھتے تھے۔ جیسے آج دنیا میں انسانیت قربانی دے رہی ہے، کوئی زمانہ خالی نہیں گیا جس میں لوگوں نے قربانیاں نہ دی ہو، لیکن قربانیوں کی نسبت کدھر؟ کسی کی قربانی ملک کے لیے ہے، کسی کی قربانی مال کے لیے ہے، کسی کی قربانی عہدہ اور کرسی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ وہ خوش قسمت ہے وہ بندے بندیاں جو اللہ کے دین کی احیا کے لیے قربانی دے، جن کو بھوک آئی ہے دین کی سربلندی کے واسطے، ہاں جن پر حالات آئے اللہ کے واسطے، یہ سعادت مند لوگ ہیں، یہ خوش قسمت لوگ ہیں، ان پر حالات آئے اللہ کے واسطے، بھوک آئی، پیاس آئی اور قسم قسم کے حالات برداشت کیے کہ اللہ کا دین زندگیوں میں آ جائے اور اللہ کا دین پورے عالم میں زندہ ہو جائے، بچے بچے کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اس کے خاطر جو قربانی ہے وہ قربانی ہے، اللہ کے وہاں اس کا وزن کیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہ سعادت مندی ہے۔ اس سے آپ حضرات سے گزارش ایک درخواست ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کوئی ترتیب بنا کر آگے بڑھیں۔ بہت مدت ہو گئی، اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہوں گے سال ہر سال سے جو دین کی نسبت پر ہونے والے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، 2 دن کے لیے آ گئے، 3 دن کے لیے آ گئے، لیکن آگے کوئی فیصلہ نہیں کر پائے۔ حالانکہ یہ ہمارا جڑنا تو آگے کا فیصلہ کرنے کے لیے اجتماع میں ہم آتے ہیں تاکہ آپ اگلی زندگی کا فیصلہ کریں۔ ابھی تک زندگی غفلت میں گزری ہے، کوتاہیوں میں گزری ہے، نافرمانیوں میں گزری ہے، اپنی دنیا کے تقاضوں میں ہی گزر گئی ہیں، تو اب آگے کے لیے فیصلہ کریں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اب آگے ہم خوب اللہ کی عبادت کے ساتھ، اس کی اطاعت کے ساتھ اپنے اوپر آنے والے جو احکام ہے اللہ کی طرف سے ان احکام کی پوری پابندی کرتے ہوئے ہم پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے محنت کریں۔ بھائی یہ کرتے انشاءاللہ کون کون کرتے ہیں؟ ہاں 4 مہینے کی ابتدا اور شروعات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام کی پہلی سیڑھی 4 مہینے، یہاں سے ابتدا ہوگی، شروعات ہوگی، پھر اب آگے آپ کی اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق اللہ سے معاملہ کرے گا تو پھر اللہ پاک اسے آگے بڑھائے گا، اپنے علاقے میں کام کرے گا، اپنے ضلع میں کام کرے گا، اپنے صوبے میں کام کرے گا، اپنے ملک میں کام کرے گا، اور پھر پورے عالم میں جا کر اللہ کے بندوں کے پاس جا کر اللہ کا پیغام سنائے گا اور دنیا میں خیر و ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ بڑا سعادت مند خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے اور شر کے لیے تالا بنا دے، کہ جہاں جائے وہاں خیر پھیلے۔ ہاں خوشبو لے کر آدمی جاتا ہے تو خوشبو پھیلتی ہے، ایسے آدمی ہدایت یافتہ ہوگا، محنت کر کے ہدایت حاصل کی ہے، عبادت کا ذوق پیدا کیا ہے، اپنے اخلاق کو سنوارا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر کے آپ کی اتباع کا جذبہ بنایا ہے۔ اب اس کو لے کر پھریں گے اپنی گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، علاقوں میں، عالم میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دنیا میں اس کو زندہ کر دے گا۔ اس لیے بلند ازائیں کرنے، خالی چلے 4 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے، نقد یا ادھار جانے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری پوری کرنے کا مسئلہ ہے، ایک ذمہ داری ہے جو میرے اللہ نے مجھے دی، خیر امت قرار دیا ہے۔ اخرجت للناس کہاں ہے کہ تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے،
کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، بھلائی کریں، ایک دوسروں کا خیر خواہ بنایا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں، اچھائیوں کی طرف لاویں، برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں. یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے سیکھنا سمجھنا ہے اور پھر موت تک اپنی تمام تر مجبوریوں کے ساتھ اس ذمہ داری میں لگے رہنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیشہ کی ہماری آخرت کا مسئلہ حل کر دے اور ہمیں انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، سب طے کریں انشاءاللہ کہ موت کے آخری سانس تک اپنے دین پر چلتے ہوئے انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟